فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل، لیکچر نمبر 1، موضوع ہے انسان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے، سائنسی تشریحات کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 137، باب ہے 13واں، موضوع ہے دانت، ہونٹ اور آنکھیں۔ گزشتہ باب میں ہم نے امام علیہ السلام کے ان ارشادات کی کسی قدر تشریح پیش کی تھی جن میں امام علیہ السلام نے زبان اور بولنے کے آلات مثلاً حلق، منہ اور زبان وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا۔ زیر نظر باب میں ہم دانتوں، ہونٹ اور آنکھوں کے بارے میں امام علیہ السلام کی مزید گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دانتوں کے فائدے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل دیکھو، دانت اور داڑھیں غذا کو چباتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کا ہضم ہونا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ دانت اس لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ ہونٹوں کو سہارا دیں کہ وہ اندر کی طرف نہ چلے جائیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے دانت گر جائیں تو ان کے ہونٹ ڈھیلے ہو کر اندر کو چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دانت اور ہونٹ مل کر چہرے کو ایک خاص طرح کا حسن اور تناسب عطا کرتے ہیں۔ منہ کے دروازے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہونٹوں کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہونٹوں کی مدد سے انسان پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی سکتا ہے، پانی کو کچھ دیر کے لیے منہ میں رکھ سکتا ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے تو پانی کو براہ راست منہ میں ڈالنا پڑتا۔ اس طرح پانی حلق کے اندر بغیر کسی اندازے کے جاتا اور اس سے گلے میں پھندا لگنے کا خطرہ موجود رہتا۔ پھر یہ ہونٹ منہ کے لیے ایک دروازے کی طرح بھی ہیں کہ انسان جب چاہے اس دروازے کو کھولے اور جب چاہے بند کر لے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے اور صرف دانت ہوتے تو انسانی چہرہ کس قدر بدنما دکھائی دیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفصل، میں نے تم سے جن اعضاء کا ذکر کیا ان میں ہر ایک کے کئی فائدے ہیں اور یہ کئی کاموں میں انسان کو مدد فراہم کرتے ہیں، جیسے ہتھوڑی جس سے کیل بھی ٹھونکی جا سکتی ہے اور لوہے کو کوئی شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ مثلاً ناک سونگھنے کا کام بھی کرتی ہے اور سانسوں کو جراثیم سے صاف کرنے اور اسے پھیپھڑوں کے لیے قابل استعمال بنانے کا کام بھی۔ اسی طرح زبان ذائقوں سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ بولنے اور غذا کو حلق تک پہنچانے کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ منہ اور جراثیم۔ ہونٹوں کی وجہ سے انسان اپنا منہ کھول یا بند کر سکتا ہے۔ اگر منہ کھلا ہی رہتا تو گرد و غبار، حشرات مثلاً چیونٹیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے منہ میں گھس جایا کرتے۔ اسی طرح فضا میں موجود بے شمار جراثیم دھوئیں کے ذرات منہ میں اپنی جگہ بنا لیتے۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ناک اور کانوں کے سوراخ بھی تو کھلے ہوئے ہیں، ان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کیڑے مکوڑے یا جراثیم وغیرہ گھس جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کانوں اور ناک کے اندر اللہ نے بہت سے دوسرے حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ مثلا ناک کے نظر آنے والے مائکروسکوپک بال اور ایک چپچپی رطوبت
ये सब मिलकर गर्द व गुबार और जरासीम को सांस की नाली तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर हलाक कर देते हैं। इसी तरह कानों का मामला है। कानों की बनावट अंदर से भूल भुलैयों की तरह है और वहाँ भी एक जहरीली रतूबत मौजूद रहती है, जिसके सबब हशरात या जरासीम अंदरूनी कान तक नहीं पहुँच पाते। आँखें भी खुली रहती हैं। इनकी हिफाजती इक़दामात के बारे में आप आगे सुनेंगे हमसे। आँखों के पपोटे और पलकें। मुफस्सिल, ज़रा आँखों के पपोटों पर गौर करो कि ये किस तरह आँख के पर्दे या गिलाफ की तरह बनाए गए हैं, और आँखों की पलकें इन डोरियों की तरह हैं जिन्हें पकड़कर पर्दों को उठाया और छोड़ा जाता है। आँख को जो एक इंतहाई नाजुक अज़ू है, अल्लाह ताला ने किस तरह चेहरे पर मौजूद गढ़ों में रखा है और फिर इन्हें पपोटों के ज़रिए एक खुलने और बंद होने वाले गिलाफ के अंदर महफूज किया और इनके ऊपर पलकों के बालों से साया कर दिया। आँखों के अजायबात। आँख बज़ाहिर पिंग पोंग की एक गेंद की तरह नज़र आती है, जिसके दरमियान में स्याह रंग का कर दिया गया है। आँख के बेशतर नाजुक तनसीबात इसी स्याह रंग वाले इलाके में पाई जाती हैं। इसमें सामने की तरफ कर्निया का नीम बेज़वी कवर है। इसके अक़ब में आँख की पुतली है। देखने के अमल का आगाज़ इसी जगह से होता है। कर्निया रोशनी की लहरों को मखसूस ज़ावियों से मोड़ता है और इन्हें आँख की पुतली तक पहुँचाता है। आँख की पुतली एक दरीचे की तरह है जो खुद ब खुद सिकुड़ती और फैलती रहती है। तेज़ धूप में यह आखिरी हद तक सिकुड़ जाती है और रात की तारीकी में पूरी तरह खुल जाती है। आँख का अदसा यानी लेंस भी कुदरत के अजायबात में से एक अजूबा है। यह अदसा विटामिन की किसी बेज़वी गोली की तरह है और हर वक्त एक सियाल मादे से भरा रहता है। इसके चारों तरफ नाकाबिले तसव्वुर हद तक छोटे लेकिन बेहद मजबूत पट्टे मौजूद हैं, यानी मसल्स मौजूद हैं। जब ये पट्टे सिकुड़ते हैं तो आप करीब की चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, और जब ये पट्टे फैलते हैं तो आप दूर दराज की अशिया को बआसानी देख लेते हैं। आँख के ये हसास, नाजुक लेकिन इंतहाई मजबूत पट्टे दिन में कई मरतबा सिकुड़ते और फैलते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि आपकी आँखें एक आम दिन में कम से कम 1 लाख मरतबा सिकुड़ती और फैलती हैं, ताकि आप बार बार करीब और दूर की चीज़ों को बआसानी देख सकें। इसका मतलब है कि आँख की पुतली को कंट्रोल करने वाले ये पट्टे हर रोज़ कम से कम 1 लाख मरतबा सिकुड़ते हैं और 1 लाख मरतबा फैलते हैं। अदसे के सामने और इसके पीछे सयाल मादे से भरे हुए 2 हिस्से हैं। सामने वाला हिस्सा पानी जैसे शफ़ाफ मादे से भरा रहता है, जबकि पिछले वाला हिस्सा अंडे की सफ़ेदी जैसे शफ़ाफ और सयाल मादे से पुर रहता है। ये दोनों मादे इंतहाई शफ़ाफ होते हैं ताकि किसी भी मरहले में अंदर आने वाली रोशनी की लहरों के रास्ते में ज़र्रा बराबर भी रुकावट पैदा ना हो। हवाला है हाउ बॉडी वर्क्स, ख़तरात और उनका तदारुक, और सफ़ा नंबर है 141। आँखें हमारे चेहरे पर सामने की तरफ हैं और हर वक्त ये गर्द व गुबार, धुएँ के असरात और फ़िज़ा में तैरते हुए जरासीम की ज़द में रहती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने आँखों की हिफाजत और सफाई के लिए ख़ुद का निज़ाम पैदा किया। इस मकसद के लिए आँखों के ऊपर 2 गुदूद मौजूद हैं। इन्हें लैक्रिमेल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये दोनों गुदूद एक जरासीम कश रतूबत पर हर वक्त तैयार करते और इसे आँखों पर फैलाते रहते हैं। ये दोनों गुदूद आंसुओं के कुदरती सरचश्मे हैं। ये जरासीम कश रतूबत हर वक्त आँखों पर फैली रहती है और आँख की बैरूनी सतह से टकराने वाली बारीक गिर्द और धुएं के अज्जा को आँख पर से हटाती रहती है। मोहलिक जरासीम इस रतूबत में चिपक कर हलाक होते रहते हैं। इस काम में आँखों की पलकें और पपोटे बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं।
آپ ہر منٹ میں 3 سے 4 مرتبہ پلکیں جھپکتے ہیں۔ تھکن کی صورت میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پلکیں جھپکنے کے اس عمل میں آپ کے پپوٹے کار کے وائپر کی طرح آپ کی آنکھ اور اس کے قرنیے کو ہر منٹ میں 3 سے 4 مرتبہ نم اور صاف کرتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کار کے وائپر دائیں بائیں حرکت کرتے ہیں جبکہ آنکھ کے پپوٹے اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ آنکھوں میں موجود یہ جراثیم کش رطوبت لائسوزائم کہلاتی ہے، اور یہ رطوبت نہ ہو یا کم پیدا ہو تو آنکھیں خشک ہو جائیں، پپوٹے حرکت نہ کر سکیں اور انسان کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو جائے۔ اختصاب ہے جسم کے عجائبات سے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل بن عمر کو دماغ، کھوپڑی، دل اور جگر کے مقام، بناوٹ اور ان کے اعضاء کی اہمیت کے بارے میں بتایا، لیکن ہم امام علیہ السلام کے کلام کے اس حصے کو تشریحات کے ساتھ آئندہ ابواب میں اس مقام پر پیش کریں گے جہاں امام علیہ السلام نے ان اعضاء کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ فی الحال سلسلہ کلام کے اس حصے کے اختتامی جملوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کا گودا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اب ذرا غور کرو، ہڈیوں میں موجود مغز کی طرف دیکھو۔ اس مغز یعنی بون میرو کو ہڈیوں کے اندر کیوں محفوظ کیا گیا؟ مغز کو ہڈیوں میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہڈیاں اسے شدید گرمی اور شدید سردی سے محفوظ رکھیں۔ ہڈیاں معدنیات کا اسٹور۔ غذا کے ذریعے جو معدنیات جسم کے اندر ہوتی ہے وہ ہڈیوں کے اندر ہی اسٹور ہوتی ہے۔ کیلشیم، فاسفورس، معمولی مقدار میں فولاد، تانبا، کوبالٹ اور دوسرے معدنی اجزاء ہڈیوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جسم کی روزانہ کی ضروریات کے مطابق معدنیات جسم کے مختلف حصوں یا اعضاء کو ہڈیوں میں موجود معدنیات کے اسی اسٹور سے حاصل ہوتی ہے۔ خون کے سرخ خلیے اور جسم کو بیماریوں سے بچانے والے سفید خلیے ہڈیوں کے گودے میں تیار ہوتے ہیں۔ جتنی دیر میں آپ پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر میں خون کے سرخ خلیے لاکھوں کی تعداد میں اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اسی عرصے میں ہڈیوں کے گودے سے اتنے ہی نئے سرخ خلیے دوران خون میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے مخصوص خلیے بھی ہڈیوں کے گودے میں تیار ہوتے ہیں، اور ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں دماغ کے حکم پر وہاں سے نکل کر دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام پر آ کر سیمنٹ کی طرح اس کے ارد گرد چپکتے جاتے ہیں۔ جب ہڈی ہر طرف سے جڑ کر مضبوط ہو جاتی ہے تو ہڈیوں کے گودے سے دوسری طرح کے خلیے دوران خون کے ذریعے حادثے کے مقام تک پہنچنے لگتے ہیں۔ یہ خلیے ہڈی کے ارد گرد جمع ہونے والے اضافی سیمنٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان خلیوں کی یادداشت میں ہڈی کی اصل شکل محفوظ ہوتی ہے۔ یہ صرف ہڈی کے ارد گرد موجود مسالے کو کھاتے ہیں تاکہ ہڈی اصل شکل میں موجود رہے۔ اس کے بعد یہ خلیے ہڈیوں کے گودے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے جسم کے عجائبات۔ ہڈیوں کے گودے کی اہمیت۔ ہڈیوں کا یہ گودا معلوم اور نامعلوم وجوہات کے سبب کبھی کبھی جسم کے دفاعی نظام کے سفید خلیے بنانا بھول جاتا ہے۔ جسم کے ارد گرد موجود طرح طرح کی بیماریوں کے جراثیم جو ہر وقت جسم کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں، جسم کا دفاعی نظام انہیں فنا کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہڈیوں کا گودا دفاعی نظام میں کام آنے والے سفید خلیے بنانے میں ناکام ہو جائے تو ایک معمولی سی بیماری بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کو 24 گھنٹے جراثیم سے پاک بند چیمبر میں زندگی گزارنا پڑتی ہے اور جراثیم سے پاک غذا اور پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا علاج ہڈیوں کے گودے کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو صحت یاب ہونے تک زندہ رہنے کے لیے روزانہ کم و بیش 1-1.5 لاکھ روپے کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا مریض صحت یاب ہونے سے پہلے نہ کہیں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے،
نہ کسی سے ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ عام غذا اور پانی استعمال کر سکتا ہے۔ حوالہ ہے ہاؤ باڈی ورک سے۔ یہ ہے ہڈیوں کے مغز، گودے یعنی بون میرو کی اہمیت، جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو متوجہ فرمایا کہ اس مغز کو ہڈیوں میں اس لیے محفوظ رکھا گیا تاکہ یہ شدید گرمی میں پگھل نہ جائے اور شدید سردی میں جم نہ سکے۔ ظاہر ہے اگر ہڈیوں کا یہ گودا جم جائے یا پگھل جائے تو انسان کا جسم باقی تمام اعضاء کے صحیح سالم ہونے کے باوجود چند ہی دنوں میں زیر زمین منتقل ہو سکتا ہے۔ باب ہے 14واں اور صفحہ ہے 145۔ انسان کی دو اقسام، مرد اور عورت۔ مرد اور عورت کی تخلیق میں اللہ احسان الخالقین کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اگر مادہ یعنی نیچر انسانوں کو تخلیق کیا ہوتا تو کیا بے جان بے شعور مادے میں یہ صلاحیت ہو سکتی تھی کہ وہ انسان کو دو مختلف اقسام یعنی مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کرے اور ایک دوسرے کی ضروریات کے مطابق ان کے الگ الگ قسم کے اعضاء خاص مناسبتوں کے ساتھ بنائے اور ان دونوں اقسام کے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا ہو اور پھر اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں؟ اس حوالے سے امام علیہ السلام نے مفصل بن عمر سے فرمایا، مفصل، کیا تم نے کبھی غور کیا انسان کی دو الگ الگ اقسام عورت اور مرد کی شکل میں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ کس نے انہیں عورت اور مرد کی صورت پیدا کیا تاکہ ان دو اقسام کے اخلاط سے نسل انسانی بڑھتی رہے، دنیا سے معدوم نہ ہونے پائے۔ انسانوں کو مرد اور عورت کی شکل میں اسی ذات نے پیدا کیا جس نے انسانوں کو نسل بڑھانے والا بنایا، جس نے اس انسان کو امید والا پیدا کیا۔ دنیا میں اگر صرف مرد ہی ہوتے یا صرف عورتیں ہی ہوتیں تو نسل انسانی کی افزائش کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ اسی طرح تم حیوانات پر غور کرو کہ ان میں صرف نر یا صرف مادہ ہی کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ مفصل، دیکھو حیوانات میں اگر صرف نر یا صرف مادہ ہوتے تو کیا ان کی نسل برقرار رہ سکتی تھی؟ اسی لیے ان کے بعض بچے نر پیدا ہوتے ہیں اور بعض مادہ۔ الگ الگ طرح کے اعضاء۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اگر تم کسی دروازے کے دو کواڑوں یعنی دو پارٹوں میں سے کسی ایک کو الگ رکھو، دیکھو جس میں کنڈی لگی ہوئی ہو، تو کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ اگر دروازے کے ایک پٹ میں کنڈی موجود ہے تو یقیناً اس دروازے کا دوسرا حصہ بھی ہوگا جس میں اس کنڈی کو لگایا جاتا ہوگا تاکہ دروازہ اچھی طرح بند ہو سکے۔ تم دروازے کے اس ایک پٹ کو دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ یہ دروازے کا ایک حصہ ہے، اسے دوسرے حصے سے جوڑا جائے گا تاکہ ان دونوں کے ملنے سے مطلوبہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح تم نر حیوان کو دیکھو گے کہ وہ کسی جوڑے کا ایک فرد ہے، جوڑے کا دوسرا فرد اسی حیوان کی نسل کی مادہ ہے۔ جب یہ دونوں مل کر ایک خاص عمل سے گزرتے ہیں تو اس سے نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ بقائے نسل کا راز ایک ہی نسل کے دو دوسرے سے کسی قدر مختلف حیوانوں کی تخلیق کے عمل سے گزرنے میں پوشیدہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ دوسری صدی ہجری یا 7ویں صدی عیسوی میں اس طرح کے سوالات کیا کسی عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے؟ یا اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں یونانی حکماء یا علماء کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے؟ انسان کی دو اقسام۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی وہ لڑکا کیوں ہوتا ہے اور کبھی لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لڑکا اور لڑکی کس طرح بنتے ہیں؟ دونوں کی الگ الگ شناخت، بناوٹ اور دونوں میں الگ الگ طرح کی خصوصیات کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ یہ سب بڑے حیران کن مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کے عظیم نمونے، عقل کو شجدر کرنے والے شاہکار، اس کی انجینئرنگ کے بے مثال عجائبات، لیکن ہم چونکہ اس عمل کو اسی طرح دیکھتے آئے ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ حیران کن معجزہ کس طرح رونما ہوتا ہے
کہ دنیا میں آنے والے انسانوں میں کوئی مرد بن جاتا ہے اور کوئی عورت۔ ہم گزشتہ باب میں سامعین کو ڈی این اے کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ انسان جسمانی طور پر جو کچھ بنتا ہے انہی ہدایت کے مطابق بنتا ہے جو اس کے ڈی این اے پر موجود ہوتی ہیں۔ ہر نیا انسان جو اس دنیا میں آتا ہے ماں اور باپ کی طرف سے آنے والے 23+23 کروموسومز سے مل کر بننے والے ایک مخلوط خلیے کی صورت میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ خلیہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے لائٹ مائکرو اسکوپ سے ہی کسی قدر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے تفصیلی معائنے کے لیے الیکٹران خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی بھی چیز کی تصویر کو 50,000 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑا کر کے دکھا سکتی ہے۔ عالم غیب میں جنس کا تعین۔ اس ننھے سے خلیے میں کل 46 کروموسومز ہوتے ہیں جو ڈی این اے کے دھاگوں پر پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی خلیے میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس کی تفصیل بتانا اس وقت ممکن نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہماری حد بصارت سے بالاتر ہوتا ہے۔ گویا یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک طرح کے غیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس غیب کے پردے میں وہ مخصوص ہدایات بھی ہوتی ہیں جو کسی انسان کی جنس کا تعین کرتی ہیں کہ اسے اس کارخانہ قدرت میں کون سا کردار ادا کرنا ہے، اسے لڑکا بننا ہے یا لڑکی، یعنی مرد یا عورت۔ اگر اسے مرد کا کردار ادا کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق نادر اور نایاب اعضاء دیے جاتے ہیں، اور اگر اسے عورت کا کردار ادا کرنا ہے تو اسے ان خوبیوں سے نوازا جاتا ہے کہ یہ آنے والی نسلوں کو اپنے وجود میں جنم دے سکے اور اس دنیا میں نئی نسل کو قیام اور طعام کی ابتدائی سہولتیں فراہم کر سکے۔ جنس کا تعین باپ کی طرف سے آنے والے مخصوص کروموسومز کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ افزائش نسل کی صلاحیت عطا کرنے والے کروموسومز ہیں۔ انہیں سیکس کروموسومز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کروموسومز اور عورت دونوں میں ہوتے ہیں، اور دونوں کے کروموسومز کے ملنے سے ہی نئی زندگی کے وجود میں آنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا کیوں یا لڑکی کیوں؟ خواتین کے جسم میں یہ کروموسومز 2 ہوتے ہیں اور دونوں ہی ایکس کروموسومز کہلاتے ہیں۔ مردوں کے جسم میں بھی اس طرح کے 2 کروموسومز پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایکس کروموسومز ہوتا ہے اور دوسرا وائی کروموسومز کہلاتا ہے۔ افزائش نسل کے حیران کن نظام میں جب ماں اور باپ کے یہ کروموسومز ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اگر باپ کا ایکس کروموسوم ماں کے ایکس کروموسوم سے مل گیا تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے اور ان کے ملنے سے لڑکی پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر باپ کا وائی کروموسومز ماں کے ایکس کروموسوم سے مل گیا تو یہ اللہ کی نعمت ہوگی اور ان کے ملنے سے لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنس کا تعین باپ کے کروموسوم سے ہوتا ہے۔ لڑکی پیدا ہونے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاس رکھا ہے۔ ایکس اور ایکس کروموسومز کے ملنے سے لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے اور ایکس اور وائی کروموسومز کے ملنے سے لڑکا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ حمل کے ابتدائی ہفتے میں ایکس اور وائی کے ملاپ سے تخلیق پانے والے ایمبریو میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مصلحت اور مشیت کے مطابق ایک خاص جین آن ہو جاتی ہے، اور اس جین کو SRY جین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جین وائی کروموسومز پر پائی جاتی ہے۔ جین کے بارے میں آپ گزشتہ باب میں پڑھ چکے ہیں کہ جین دراصل ایک ہدایت ہوتی ہے۔ ڈی این اے پر موجود ان جینز یا ہدایت کے مطابق ہی جسم انسانی کی تعمیر و تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال SRY نامی اس جین کے ذریعے ڈی این اے یہ ہدایات یا حکم جاری کرتا ہے کہ گوشت کے اس ننھے سے لوتھڑے کو لڑکا بنایا جانے
کے عمل کا آغاز کر دیا جائے۔ اس حکم کے ملتے ہی لڑکے کی تخلیق کے لیے رحم مادر میں عقل کو ششدر کر دینے والے معجزے رونما ہونے لگتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عام اعضاء مثلاً دل، جگر، پھیپھڑوں، ہاتھ، پیر وغیرہ کے علاوہ ان کی ضروریات اور مطلوبہ خدمات کی انجام دہی کے لیے کچھ الگ الگ قسم کے اعضاء اور صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے، جن کی مدد سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور یہ کرۂ آبی زندگی سے معمور نظر آتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اعضاء۔ اگر چند نادیدہ خلیوں کے اس مجموعے کو لڑکی بننا ہوتا ہے تو SRY نامی جین آن نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں DNA اس کے برعکس ہدایت جاری کرتا ہے اور خلیوں کے اس مجموعے میں قدرت کے وہ احکامات جاری ہوتے ہیں جن کے ذریعے گوشت کے اس ننھے سے ٹکڑے کے اندر ان اعضاء اور صلاحیتوں کی تشکیل و تعمیر ہونے لگتی ہے جو ایک عورت کے وجود کے لیے ناگزیر ہیں، اور 9 ماہ یا اس سے ذرا کم مدت میں ماں باپ کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے اور سارے ماحول کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں پچھلی نسل کی وہ تمام خصوصیات محفوظ ہوتی ہیں جنہیں ان کے ذریعے آئندہ نسلوں میں منتقل ہونا ہوتا ہے۔ اختصاب ہے DNA جسم کی کتاب ہدایت۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں مفصل ابن عمر کو مرد اور عورت کے الگ الگ طرح کے اعضاء کی جانب بھی متوجہ فرمایا۔ ان دونوں کے اعضاء کس طرح ایک دوسرے کی مناسبتوں اور ضروریات کے مطابق کامل ترین شکل میں بنائے گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ تمام مخلوقات کا ایک ہی خالق ہے جس نے تخلیق انسانی میں ایک خاص منصوبے کے مطابق مناسب حال اعضاء تخلیق فرمائے۔ اس سلسلے میں اگر ہمارے سامعین تفصیلات جاننا چاہیں تو ہماری کتاب جسم کے عجائبات کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہلاک کرے جو فلسفی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان دل کے اندھوں کو انسان اور دوسرے ذی حیات کی عجیب و غریب خلقت اور ساخت میں خالق عالم کی نشانیاں نظر نہیں آتیں۔ ان کی ضد اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خلقت عالم میں کسی مدبر کی تدبیر پلاننگ نہیں، اس میں کسی ارادے والے کا ارادہ اور منصوبہ بنانے والے کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں، یہ دنیا اور اس میں موجود مخلوقات خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ اگلے باب میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام علیہ السلام نے افزائش نسل کے نظام کے بارے میں کیا حیران کن انکشافات فرمائے ہیں، اور ایسے سائنسی انکشافات ہیں جن کے بارے میں نزول قرآن سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی اس کرۂ ارض پر کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ باب نمبر 15 شروع ہو رہا ہے۔ موضوع ہے افزائش نسل کے حیران کن طریقے، اور صفحہ نمبر ہے 152۔ گزشتہ باب میں ہم نے امام کے لیکچر کے اس حصے کو نقل کیا تھا جس میں آپ نے انسان کی 2 اقسام یعنی عورت اور مرد کی خلقت اور ان کے الگ الگ اعضاء اور ان اعضاء کے ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور مناسبتوں کے حوالے سے اپنے شاگرد مفصل ابن عمر کو متوجہ فرمایا تھا۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے امام نے کئی اہم باتوں کی طرف بھی متوجہ فرمایا، لیکن بعض اسباب کی بنا پر ہم نے وہ جملے اسی طرح نقل نہیں کیے، اس لیے کہ اصل کتاب سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ اصل کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حیران کن انکشافات۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عجب معجزانہ کلام ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسا کلام اور ایسا موضوع تھا کہ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے قرآن مجید نے اپنی آیات میں انسانوں کو اس جانب اشارتاً متوجہ کیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے خطبات میں اس وقت کے لوگوں کے علم اور ذہنی سطح کے مطابق انہیں سرسری طور پر آگاہ کیا تھا۔ نزول قرآن سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی کرۂ ارض پر موجود کسی تہذیب، ملک اور شہر میں کسی انسان کو اس موضوع کے بارے میں سرسری سا بھی علم نہیں تھا۔
یہی انکشافات آج ہمارا موضوع ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا موضوع گفتگو حیوانوں میں افزائش نسل ہے۔ اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے فرمایا، مفصل، یہ تو افزائش نسل کا ایک طریقہ ہے کہ بچے ماں باپ کے اخلاط سے پیدا ہوں، لیکن اب ذرا ان جانداروں پر بھی غور کرو جن کی نسل کی بقا کے لیے ماں باپ دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان جانداروں کی پیدائش خاص مادوں کے جمع ہونے اور اس میں خاص قوت کے پہنچ جانے کے عمل سے مکمل ہو جاتی ہے۔ ان جانداروں میں نر اور مادہ کے درمیان تمیز نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً زنبور، انہیں دیکھو تو ظاہراً معلوم کرنا مشکل ہوگا کہ کون نر ہے اور کون مادہ۔ مادوں کے جمع ہونے سے پیدائش، امام علیہ السلام نے اس حوالے سے جو حیران کن انکشافات فرمائے، ان سب کا احاطہ کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کی 2 مثالیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آج سائنس پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں، اور وہ ہے بیکٹیریا اور وائرس۔ 1683 عیسوی تک ان کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ بیکٹیریا کو سب سے پہلے ہالینڈ کے ایک بیدار مغز انسان اینتھونی وون لیون نے اپنے محدب شیشے کی مدد سے دیکھا، اور 19ویں صدی عیسوی میں جرمنی کے ایک ماہر حیاتیات رابرٹ کاخ نے ثابت کیا کہ بعض بیکٹیریا بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا نامی مخلوق پر ایک نظر۔ بیکٹیریا ایک خلوی یعنی ایک سیل والی مخلوق ہے جو اور خود اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ حتیٰ کہ دوسرے سیارے اور ستارے بھی بیکٹیریا سے خالی نہیں ہیں۔ یہ ہر جگہ، ماحول، ہر درجہ حرارت میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برفانی علاقے میں اور آتش فشانی چٹانیں بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بیکٹیریا زندگی کی ابتدائی شکل ہے۔ یہ بیکٹیریا کہاں سے آئے، اس کا جواب کسی سائنسدان کے پاس نہیں۔ ایک بیکٹیریا سے دوسرا بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے۔ بیکٹیریا میں نر و مادہ نہیں ہوتے، یہ بس ایک مخلوق ہوتے ہیں، اور ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریم پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ان کا جسم موٹی سی جھلی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے جسم میں نہ منہ ہوتا ہے نہ کوئی سوراخ۔ اس کے باوجود یہ دنیا کی کم و بیش ہر چیز کو کھا پی کر چٹ کر جاتے ہیں۔ یہ چیزوں کو کھانے کے لیے یہ مختلف کیمیکلز اور اینیماز یعنی خامروں کا استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے گوشت، لکڑی، پھل، انسانوں اور جانوروں کے جسم، تیل، گوبر، ڈیزل، انسانی فضلہ، ہر چیز سیال مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ سیال مادہ بیکٹیریا کے جسم کے بیرونی جھلی کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا اپنی نسل میں انتہائی تیزی سے اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً ای کوئل نامی بیکٹیریا یعنی بیکٹیریم 20 منٹ کے بعد 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، اور اگلے 20 منٹ میں 4۔ ان کی افزائش نسل میں اگر اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہے تو اس حساب سے صرف 43 گھنٹوں میں ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ یہ سارے کرۂ ارض کو ڈھانک دیں گے۔ یعنی بیکٹیریا زمین کے 190 کیوبک میٹر کے علاقے پر پھیل جائیں گے، اور اگر انہیں مزید 2 گھنٹے اسی رفتار سے افزائش نسل کرنے کے موقع فراہم رہے تو ان کا وزن زمین کے مجموعی وزن یعنی 600 ٹن کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام اینٹی بیکٹیریاز کی تعداد کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ایک اور مثال وائرس۔ جہاں تک وائرس کا تعلق ہے تو اللہ کی یہ مخلوق بیکٹیریا سے بھی زیادہ حیران کن خصوصیت رکھتی ہے۔ وائرس کا پتہ ہالینڈ ہی کے ایک ماہر نباتیات مارٹینس نے 18ویں صدی میں ایک تحقیق کے دوران لگایا۔ وائرس بیکٹیریا کی طرح کی مخلوق نہیں، لیکن ان میں بھی افزائش نسل کے لیے نر و مادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وائرس محض کچھ کیمیکلز کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے کسی ذی حیات کے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ذی حیات کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ذی حیات
पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, हत्ता कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। वायरस किसी भी ज़ी हयात के जिस्म में दाखिल होकर इस जिस्म की हयातियाती मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं और इसकी मदद से अपनी अफजाइश नस्ल करना शुरू कर देते हैं। वायरस के अंदर एक डीएनए या आरएनए होता है। वो अपने डीएनए को ज़ी हयात के खलिए में दाखिल करके अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि वायरस एक ख़ास किस्म की जीन्स का मजमुआ है जो ज़िंदा खलियों से निकली और इससे एक अलग तरह की मखलूक वजूद में आ गई। ऐसी मखलूक जो ज़ाती हैसियत में बेजान बेरूह कही जा सकती है, लेकिन ये किसी ज़ी हयात के जिस्म में दाखिल हो जाए तो बहुत सी सूरतों में इसे ज़िंदगी से महरूम कर देती है। एड्स का वायरस इसकी एक मिसाल है। ये दो मिसालें हमने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इरशादात के एक हिस्से की वजाहत के लिए पेश की, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने मादों के जमा होने और इनमें ख़ास क़ुव्वत के पहुँच जाने से अफजाइश नस्ल का जिक्र के फरमाया था। इनमें ये बात भी वाज़ेह हो गई कि इस तरह के जानदारों में नर और मादा होते ही नहीं, नर हैवान का होना ज़रूरी नहीं। आम तौर पर यही समझा जाता है कि किसी जानवर की अफजाइश नस्ल के लिए माँ बाप दोनों का होना ज़रूरी है, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक़ात भी पैदा की हैं जो अफजाइश नस्ल के इन उसूलों से बालातर हैं। ऐसी ज़ी हयात को परथीनियोजेंस ज़ी हयात कहा जाता है। परथीनियोजेंस दरअसल यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कंवारी या बाकरा या गैर शादीशुदा। इस तरह के बहुत से ज़ी हयात इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद हैं जिनमें अफजाइश नस्ल के लिए बाप की ज़रूरत नहीं होती। मसलन टर्की मुर्गी मुर्गे के बग़ैर बारावर अंडे देती है। इन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वो हूबहू अपनी माँ की कॉपी होते हैं। हैमर हेड शार्क और टिप शार्क ये मछलियाँ भी नर मछली के बग़ैर बच्चे पैदा करती हैं। इनके डीएनए टेस्ट से मालूम हुआ कि बच्चे के अंदर नर मछली की जानिब से आने वाले क्रोमोसोम्स मौजूद ही नहीं होते। बड़ी छिपकलियाँ जिन्हें ड्रैगन कहा जाता है, इनकी बाज़ अक़साम भी ऐसी ही होती हैं। बिच्छू की बाज़ अक़साम में भी यही खुसूसियत पाई गई हैं। अफजाइश नस्ल के दूसरे हैरान कुन तरीक़े। नंबर 1, मछलियों की कई अक़साम ऐसी हैं जो मादा मछली पैदा होती है लेकिन बड़े होने के बाद ये नर मछली में तब्दील हो जाती हैं। इसी तरह इसके बरक्स भी होता है। मछलियों की बाज़ अक़साम अफजाइश नस्ल के एक मौसम में नर होती हैं और अगले मौसम में मादा हो जाती हैं। इनके अलावा समंदर में ऐसी मछलियाँ भी पाई जाती हैं जो 15-20 मादा और एक नर के ग्रुप में रहती हैं। नर मछली का साइज़ बड़ा होता है और इसके रंग भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर नर मछली किसी सबब से मर जाए तो इस सूरत में मादा मछलियों में से कोई एक मछली नर मछली में तब्दील हो जाती है। इसके रंग भी बदल जाते हैं और साइज़ भी। नंबर 2, सबसे हैरान कुन मामला केचुओं की बाज़ अक़साम का है। इन केचुओं की खुसूसियत ये होती है कि हर केचुए के जिस्म पर नर केचुओं के आज़ा भी होते हैं और मादा केचुओं के भी, यानी एक ही केचुआ नर भी होता है और मादा भी। इस हवाले से तफसीलात जानना चाहें तो हमारी किताब डीएनए जिस्म की किताब हिदायत का मुताला